باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزیز ہم وطنوں، پیٹریاٹک پاکستانیوں، السلام علیکم. اس سے پہلے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں حالات پہ آپ کو بریف دے چکا ہوں. ہم پارٹ 3 کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جو سامعین ہمارے اس پارٹ 3 کو دیکھیں گے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے میسج کو اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ یہ ہر کسی کے پاس پہنچے اور اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں. اب ہم نے ایک راستہ اپنانا ہوگا. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے سیاستدان اور بعض ہمارے این جی اوز کے جو بیکاری ہیں اور جو دوسرے کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں اور جو خود ساختہ فلاحی تنظیموں کے کرتا دھرتا ہیں، اسلام کے بارے میں بہت غلط تاثر دیتے ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پورے جو جدوجہد ہے اس کو وہ مس گائیڈ کرتے ہیں. پاکستان کوئی سیکولر ملک نہیں ہے. سیکولر وہاں ہوتا ہے جہاں پہ غیر مسلم ہوتے ہیں یا مختلف آبادی یا مختلف مذاہب ہوتے ہیں. تو جہاں پہ 90% یا 85% مسلم آبادی ہو تو اس کے بارے میں سیکولر یا کوئی ایسی چیز کا کہنا، تو میرے خیال سے اس بندے کو، اس سیاستدان کو اور اس پاکستانی کو شرم آنی چاہیے. وہ اپنا نام تبدیل کر کے کوئی اور رکھے، اسلامی نام نہ رکھیں اور اپنا مذہب بھی مرتد بن جائے. لیکن اسلام کے ساتھ مذاق اور پاکستان کے مذاق کے ساتھ مذاق از ان ایکسیپٹیبل. دوسری اسی چیزوں اور اسی میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے مختلف ٹاک شوز میں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے مسلح افواج کے بارے میں اور پاکستان کے دفاع کے بارے میں ایسی غیر اخلاقی ٹاک شوز ڈسکشن ہوتی ہیں کہ میرے خیال سے یہ ایک پاکستانیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا گریبان نہیں پکڑتے ہیں یا ان سے بات پوچھ نہیں کرتے. دوسری بات آ جاتی ہے انڈیا. انڈیا ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اب پاکستان جو ہے اسلامی ریاست ہے اور انڈیا جو ہے سیکولر ہے. ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ہندو ریاست تسلیم کرانا چاہیں گے یا آگے کریں گے تو پھر اس کے 50-60 ٹکڑے ہوں اور 50-60 ٹکڑوں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہوگی. ہمیں مختلف طریقوں سے اور مختلف لوگوں سے مختلف ممالک ہمارے ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جس طرح واٹر ایکارڈ جو ہوا، ہمارے اپنے بندے ہر چیز فائلوں پہ سوئے رہے. ممبرز جو تھے، انڈیا ڈیمیں بناتا رہا، اپنے واٹر ریسورسز بڑھاتا رہا، ہمارا پانی بند کرتا رہا. لیکن اس کے اوپر چونکہ ہمارے کچھ سیاستدانوں کے کچھ اپنے ذاتی مفادات ہیں جو زیادہ تر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ ابھرے ہوئے ہیں. اب ان کی پاکستان کی دشمنی ان کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے تو وہ کسی طریقے سے بھی اپنے تعلقات انڈیا سے خراب نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اگر ہسٹری دیکھا جائے تو ان کے کافی لوگوں نے انڈیا سے
اس مختلف پارٹیوں نے وقتاً فوقتاً انڈیا کے پرائم منسٹر سے یا انڈیا کی دونس دے کے ہم سے اپنی گریبان چھڑانے کی کوشش کی یا ہمارے ریاست سے گریبان چھڑانے کی کوشش کی. فرسٹ آف آل چونکہ ہمارے سسٹم کو اس طرح آکوپائی کر دیا گیا کہ ہر چیز کا ایک رواج بن گیا. ہر کرائم کا، ہر ملک دشمنی یا دوسری چیزیں ایسی کی جاتی ہیں، ایسے ٹاک شو میں یا میڈیا پہ آتے ہیں جس طرح یہ کوئی مذاق ہو. تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. کرپشن ہمارے معاشرے میں رواج بن چکا ہے. جس طرح چائنا یا کوریا دوسرے ملکوں میں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتے ذبح کریں یا کتے کھائیں یا اس کو فرائی کریں یا اس کو باربیکیو کریں، مینڈک کھائیں، چوہے کھائیں، صاف کھائیں یا دوسری چیزیں، ان کے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن دوسری طرف ان کا رواج ہے کرپشن، کہ کرپشن میں اگر کوئی آدمی انوالو ہوتا ہے، اس کو یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کو سزائے موت دیتے ہیں. بعض ملکوں میں ڈرگس کے اوپر اسٹریٹ اوے سزائے موت. تو وہ رواج اپنی جگہ، لیکن ریاست اور ملک اور اسلامی تشخص اس کے اوپر پاکستانی قوم کو بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اب جو کرپشن کا رواج ہمارے ملک میں عام ہو چکا ہے، جس طرح کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی دوسرے کو بلیک میل کر کے پیسے لیتا ہے، تو کئیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کئی کی کیا مسئلے ہوتے ہیں، کاروبار کے مسئلے ہوتے ہیں، پھر جو ادارے ہوتے ہیں اس میں گینگز ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور پھر مختلف چیزوں میں انوالو کرتے ہیں. تو میں زیادہ تر پاکستانیوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ چند لوگوں نے پورے نظام کو آکوپائی کیا ہوا ہے اور وہ ہر چیز کو کرپٹ کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ہم نے یہ نظام اور یہ سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. یا تو ہم سو جائیں، چھوڑیں کہ یار بس جو ہو گیا ہو گیا، اور جو چل رہا ہے پھر بس اپنا یہ ٹائم اور اپنا ٹائم کیوں ضائع. حتیٰ یہ کہ اگر آپ اپنا ضمیر جھنجھوڑیں اور سوچیں کہ آیا آپ نے ایسے ہی رہنا ہے یا آپ کے بچے ایسے ہی اس معاشرے میں بڑھیں گے جو غیر محفوظ، جس میں میرٹ کا، انصاف کا کہیں پہ نام و نشان نہیں ہے. اب ہم نے جس طرح میں پہلے پارٹ نمبر 2 میں بتا چکا تھا کہ ہم نے اب اس چین کو توڑنا ہے، یہ زنجیریں توڑنی ہیں. اس کے لیے کسی کو قصوروار ٹھہرانا، کیونکہ ہر ایک بندہ اس سے افیکٹڈ ہے، لیکن ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. کرپٹ لوگ اتنے نہیں ہیں جتنے محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن محب وطن پاکستانیوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا انہوں نے یہ ملک بچانا ہے اور اس ملک کو صحیح ٹریک پہ لگانا ہے یا نہیں. تو اگر جواب یس میں آتا ہے تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم کو فلورش کرنا ہوگا. اور میں انشاءاللہ آپ سے حقیقتاً، ایک تو ہوتا ہے کہ جس طرح اب تک جتنے سیاستدان، کسی نے کیا وعدہ کیا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن اگر رزلٹ میں دیکھا جائے اور حقیقتاً دیکھا جائے، سب نے ہمیں لالی پاپ دی ہے. اب ایک چیز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی حیثیت سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں، آگے بڑھیں. جس طرح اسلام حقیقت پہ ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، اور اسلام جس طرح پھیلا ہے پوری دنیا میں، تو انشاءاللہ
اگر ہم یہ حقیقت ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور یہ اپنا ایک فرض کی ادائیگی سمجھ کر ہم آگے بڑھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ ایسے لیڈرشپ پرووائڈ کرے گی اس ملک کو کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. ان کا مشن ہی یہ ہوگا کہ ڈو اینڈ ڈائی والے مشن پہ وہ کاربند رہیں گے. کوئی بھی کرپٹ آدمی، ہم یہ نہیں کہ کسی کو پھانسیوں پہ چڑھائیں گے، ہم ان کو موقع دیں گے. اسلام جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اسلام اور پاکستان پہ یقین رکھتے ہو کہ نہیں. اگر وہ پاکستان اور اسلام پہ یقین رکھتے ہوں گے تو وہ ساری لوٹی ہوئی رقم، جو ایسٹ انہوں نے چوری، ڈاکے اور مملکت خدادار پاکستان کو لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، تو وہ ان کو لانا ہوگا. اگر یہ چیزیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور قوم سے معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی آزاد اور ان کے بچے بھی آزاد. لیکن آئندہ کے لیے وہ اس ٹھیکیداری نظام سے آؤٹ ہوں گے. اب اگر قوم اپنے سیاسی نمائندے جس طرح میں چاہتا ہوں ویسے ہمیں دے اور ویسے ہی نکلے، اور ہر جو بھی ہوگا وہ آپ کے الیکٹ ہو کے اقتدار میں آئے گا، تو اس کے ساتھ یہ ڈر نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ووٹوں کا ڈر نہیں ہوگا، اس کے ساتھ سیاستدانوں سے ڈرنے کا وہ نہیں ہوگا. اس کے دل میں صرف قوم، اللہ تعالیٰ اور پاکستان، صرف یہ چیزیں اس کے ذہن میں ہوگی تو کوئی بھی آدمی کسی بھی منصب پہ ہو اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوگی. وہ خاص طور پہ اس مشن کو تکمیل کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ آئے گا. اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اور اپنی کوشش رکھوں گا کہ جس طرح مسلمان ایک پختہ ایمان کے تحت اکٹھے ہو گئے تھے اور بن رہے تھے، اسی طرح ہم انشاءاللہ صاف گوئی حقیقت اور ایمانی جذبے کے تحت اس قوم کو اکٹھا کریں گے. اور اس کے لیے ہر محب وطن پاکستانی اور ایماندار مسلمان وہ ہمارے ساتھ اٹھ کھڑا ہو اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرے اور آئیں، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ قوم کیسے جب چاہتی ہے تو اپنا لیڈرشپ اور سسٹم کیسے بناتی ہے. اب اس کے لیے ہمیں آج عہد کرنا ہوگا اور اپنی دعوت جو ہے گھر گھر پہنچانی ہوگی، دوستوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، اور جو بھی ہم طریقہ اپنا سکتے ہیں. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جس طرح ایمان اور حب الوطنی اور پیٹریاٹزم ایک مضبوط لفظ ہیں، اسی طرح انشاءاللہ میں جو طریقہ بھی اختیار کروں گا وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اسلام کے لیے فخر کا باعث ہوگا. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم پاکستان کے کونے کونے میں پہنچیں گے. ہمارے پاس اور ہمارے نزدیک لسانی، قومی یا دوسری چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا صرف ایک ایجنڈا، مسلمان اور پختہ مسلمان، پیٹریاٹزم، محب وطن اور پختہ محب وطن. اور ہمارا ایجنڈا ایک ہے کہ ہم نے پاکستان
کا سسٹم A to لے کے Z تک ریفارم کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے، اس میں جس طرح یہ دہشت گردی وغیرہ یا کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حقیقت میں اگر آپ اس پہ آپ سوچیں تو یہ ٹوٹل بلیک میلنگ ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہمارے دشمن کر رہے ہیں، اور چند ایسے واقعات کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میڈیا پہ وہ بریکنگ نیوز پہ چلتی ہے سارا کچھ، اور خوف و ہراس، یہ تو کہاں تک آپ روئیں گے؟ کتنا روئیں گے؟ ہمارا ایک ایک فرد جو اس سسٹم پہ قابض ہے، یہ سب ان کے ایجنٹ ہیں۔ پہلے آپ اگر افغانستان اور رشیا جب افغانستان پہ اس نے آکوپیشن کی تھی، اسی چیزوں سے ہم دو چار ہیں، کبھی یہاں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی وہاں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ 2 دھماکوں سے تو میں خود بچا ہوں۔ ایک دھماکہ تو مجھ پہ نمک منڈی میں ہوا تھا، ابھی صحیح تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، میں 85-84 میں، تو میرے سامنے اوپر لاشیں گری ہیں آگے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ تو یہ کیا آپ نے کیا ایسی کوئی حرکتیں کرے گا تو ہم کیا اپنا بوری بستر گول کر دیں گے؟ نو وے۔ دوسرا دھماکہ بھی کوئی ایسے ہو گیا تھا۔ اب اس پچھلے 2 سالوں میں جو اب کے جو یہ دھماکے وماکے ہو رہے ہیں، اس میں بھی ایک دھماکہ جو کوارٹ روڈ پہ ہوا تھا، اس میں بھی میں کوارٹ پل کے اوپر تھا، دھماکہ نیچے ہوا، اور جو خودکش تھے اس کا سر اڑ کے آیا میرے بونٹ پہ پڑا، اور لڑکتا ہوا اس طرف گیا، دوسرے سر اور پیر اس طرح ہوا میں اچھل کے پل کے سڑک کے اس طرف گرتے رہے۔ تو اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملک چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، یا اسلام کے پیچھے اول پھول بھگتے رہیں، یا ہم اس سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دشمن کے اہلِ کار ہوتے ہیں، کسی طریقے سے ان کو ٹریپ کر دیا جاتا ہے، ان کا ایمان، مذہب، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جو ہیں انشاءاللہ اگر ہماری آپ اللہ تعالیٰ اور آپ ہماری مدد کریں گے اور یہ پلیٹ فارم فلورش کریں گے، اس کو سجائیں گے، اور ہم سے باقاعدہ اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہوگا کہ جو پاکستان پیٹریاٹک موومنٹ کے ویب سائٹ ہے اور سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہم اپنی پی پی ایم ٹائیگر کے نام سے ہم کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس پہ کامنٹس دیں، اس میں ہمارے ممبر بنیں، اس کو فالوور بنیں، اس کو لائک کریں، تو اس سے اندازہ ہمیں ہوگا کہ ہماری قوم ہم پہ اعتماد رکھتی ہے، یا ہم کرتے رہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قوم ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کوئی لالچ، کوئی چیز، کوئی اس طرح کوئی خواہش نہیں ہے کہ جس کے لیے میں یہ سب کچھ ہوں۔ میری خواہش ہے، صرف ایک خواہش، وہ ہے میں پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان سے یہ لسانی مذہبی منافرت، یہ ساری چیزوں کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ میرے ساتھ مدد کریں گے تو میں اس چیز میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرا کام پیٹریاٹک پاکستانیوں کو اس پلیٹ فارم پہ لا کے اکٹھا کرنا، اس میں ہمارے کئی لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارے
مذہبی اسکالرس بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر بھی ہو سکتے ہیں، اور جن کے پاس بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہونے چاہیے. تو جو کریم ہے، جس کے اندر پیٹریاٹزم ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے، اور انشاءاللہ قوم کو ایک نیا پاکستان، تبدیل ہوا پاکستان، اور ہر مصیبت، ہر چنگل سے آزاد، اور ایک نقطے پہ، ایک محب الوطنی پہ اور اسلام پہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ متفق کریں گے، تاکہ ہمارا بچہ، ہمارا بوڑھا، ہمارا جوان، ہمارے خواتین، ہماری مائیں بہنیں سب فخر کریں اور ایگزامپل دیں، اور باہر ملکوں میں ایک سیل ہم سٹیمپ کریں، سیل لگائیں کہ Pakistan is the country, and the Pakistani national are all patriotic اور محب وطن پاکستانی اور اسلامی مملکت، اور we will bring the Pakistan as a leader of Islamic world, inshallah.